اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 180 میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مجبور ہیں اف اللہ۔ یہ ویسے تو کسی فلمی گانے کا کچھ حصہ تھا یہ، لیکن بہرحال آج مجبوراً مجھے یہ لینا پڑا۔ تو عرض یہ ہے کہ ایک خبر کے مطابق جو آج کے اخبارات میں شائع ہوئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ ناگالینڈ میں بھارتی فوج حواس باختہ ہو گئی، اور یہ بتانے سے پہلے کہ حواس باختہ کیوں ہوئی اور کیا کیا اس نے، میں یہ ناگالینڈ بتا دوں کہاں ہے۔ یہ بھارت کا ایک علاقہ ہے جو میانمار کی سرحد پر واقع ہے۔ میانمار آج کل نیا نام ہے اس کا، برما کا، اس کی سرحد پر واقع ہے یہ۔ تو اس نے کیا کیا، بھارتی فوج نے لوگوں کے گاڑی پر یہ سوچ کر کہ یہ دہشت گرد ہیں یا کسی اور علاقے کے لوگ ہیں، تو ان پہ فائرنگ کر دی بلا سوچے سمجھے، بس وہ نظر آئے لوگ اور فائرنگ کھول دی۔ تو اس فائرنگ کے نتیجے میں 15 شہری ہلاک ہوئے اور ایک ان کا اہلکار بھی اس جھڑپ کے دوران مارا گیا فوج کا۔ تو اس طرح اس نے اپنی حماقت سے یا دہشت گردوں کے خوف سے اندھا دھند فائرنگ کر کے 16 آدمیوں کی جانیں لے لی۔ اب بھارتی فوج کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ وہ عقل سے خالی ہے، بلکہ بڑا مشہور بھارتی فوج ہی کے بارے میں شاید یہ ہے کہ وہاں کہیں کھوپڑیاں بک رہی تھیں، تو مختلف کھوپڑیاں لوگوں کی، تو آیا یہ کتنے کی، یہ کتنے کی، تو اس نے کہا کہ بھئی یہ والی جو ہے یہ کیوں زیادہ مہنگی ہے، کہلیں اس کے اندر بھیجا نہیں ہوتا اس کھوپڑی میں۔ تو یعنی بھارتی فوجی کی طرف اشارہ کیا انہوں نے کہ یہ فوجی جو ہے بھارتی، وہ بھیجے سے خالی ہوتے ہیں، تو اسی لیے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سیاسی حکومتوں کے بہت آسانی سے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ وہاں الٹا معاملہ ہے، وہ سیاسی حکومتوں پر حکمرانی نہیں کرتے جیسے بعض ملکوں میں ہوتا ہے، بلکہ سیاسی حکومتوں کے اعلی کار بن کر ان کے کہنے پر جہاں چاہے وہ ان سے قتل عام کرا لیں۔ کشمیر کا علاقہ تو خاص طور سے مشہور ہے کہ جہاں بھارتی فوج نے ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی ہے۔ تو اس نے جو قتل کیے اتنے لوگ، جن میں اپنا ایک اہلکار بھی شامل تھا، تو اس کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ واقعی ان کی کھوپڑیوں میں تو بھیجا نہیں ہوتا، بالکل خالی ہوتی ہیں۔ عام دوسرے ملکوں کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے فوجی جو ہیں، اگر ان کے اندر بھیجا ہو، عقل ہو، تو وہ یعنی اندھے احکام کو مانے ہی نہیں۔ فوجی افسران بعض اوقات جو اندھے احکام دیتے ہیں ان کو، اور وہ ماننے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کھوپڑی ہوگی ان کے اندر، یعنی کھوپڑی میں عقل ہوگی، تو کہیں گے نہیں صاحب یہ غلط ہے۔ یہ مثال کے طور پر ابھی میں نے کشمیر کا ذکر کیا، کشمیر میں جو بے گناہ لوگوں کو جو قتل عام کر کے اور دنیا سے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اگر ان میں عقل ہوتی تو کہتے نہیں تھا۔ اب اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ میرے ایک ساتھی تھے، عالم دین تھے، وہ مجھ سے اچھی بے تکلفی سے گفتگو ہوتی تھی۔ تو میں نے ایک دن ان سے کہا، میں نے کہا یہ جو کشمیر میں جو مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے، تو بڑا دکھ ہوتا ہے اس کو دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر۔ وہ کہنے دکھ کی کیا بات ہے بھائی، وہ اپنے ملک سے بغاوت کرتے ہیں، یعنی بھارت سے بغاوت کرتے ہیں، تو ان کو ظاہر ہے بھارتی حکومت مارے گی ان کو، تو کیسے شہید ہو گئے وہ، بغاوت کے جرم میں مارے جا رہے ہیں۔ تو وہ دراصل ان کو ہم، یہ مولانا فضل الرحمان کے بڑے پیروکار تھے وہ، تو ہم انہیں عام طور سے کانگریسی مولوی کہتے تھے۔ بھارت میں جیسے کانگریس کی حمایت کرتے تھے بہت سے علماء کرام، تو یہاں پاکستان میں رہ کر بھی بھارتی فوجیوں کی اور بھارتی حکومت کی حمایت کر رہے تھے کہ کیا وہ قتل کیا تو بغاوت کیوں کرتے ہیں وہ۔ میں نے کہا مولانا مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے آپ کے منہ سے یہ سن کر، میں تو دراصل جو بھارت کے فوجی مارے جاتے ہیں کشمیر میں مجاہدین سے مقابلے میں، یقین مانیں کہ مجھے ان کا بھی دکھ ہوتا ہے کہ ان کے بچوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ بے گناہ ہے بچے اور بیوی اور ان کے خاندان کے لوگ،
اور بھارتی فوج ان کو مرواتی ہے وہاں، اور وہ بیچارے قسم پرستی کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں تو بھارتی فوجیوں کے قتل پر بھی افسوس کرتا ہوں، اور آپ مسلمانوں کی شہادتوں پر افسوس کرنے کی بجائے کہہ رہے ہیں کیا ہوا اگر مارے جاتے ہیں، بغاوت کیوں کرتے ہیں وہ۔ تو خیر یہ ہمارے ایک ساتھی کا تذکرہ تھا، تو یعنی ان کا ایک عمل اور میرا رد عمل یہ دونوں میں نے آپ کے سامنے بتا دیا ہے۔ اب آپ سے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھارتی فوجیوں نے اندھا دھند فائرنگ کر کے جن بے گناہ شہریوں کو ہلاک کیا، وہ دراصل اس کی لوگ بربریت لفظ کہتے ہیں، بربریت لفظ اچھا نہیں ہے، اس کی دہشت گردی، بھارتی فوج کی دہشت گردی کا ثبوت تھا وہ۔ بربریت جان بوجھ کر ایک لفظ استعمال کیا، بربر قوم تھی بہادر، تو جہاں ظلم کی کوئی بات آئی کہ بربریت، یعنی اشارہ مسلمانوں کی طرف ہوتا ہے کہ یہ بربر ہیں، یہ وحشی لوگ ہیں، جبکہ بربریت لفظ استعمال کرنا مسلمانوں کو کم از کم زیب نہیں دیتا۔ تو انہوں نے جو کچھ کیا ناگالینڈ میں بھارتی فوجیوں نے، اس پر اس علاقے میں شدید رد عمل ہوا۔ ظاہر ہے لوگوں کو احتجاج کرنا تھا کہ بھئی ہمارے، اچھا وہ کون تھے یہ بھی سن لیں، وہ تھے بیچارے کانکن، اس کے کوئلے کی کانوں میں کام کرنے والے کانکن تھے وہ، تو وہ مزدور بیچارے اپنے کام کر کے آئے ہوں گے، اور اس کو بھارتی فوج نے ان کو دہشت گرد یا غیر ملکی یا پتہ نہیں کیا، خوف کے مارے برا حال ہے بھارتی فوج کا، اور ہر بات میں خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ ان کو دیکھا کہ اچھا دہشت گرد آ گئے یہ، تو ان کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ تو اب اس سے اندازہ کر لیں کہ دنیا بھر میں فوجیوں کا اکثر ممالک میں مورال اتنا بلند ہوتا ہے کہ وہ کسی اور کو، دشمن کو ختم کرنے کے بجائے جب فرصت میں ہوتے ہیں اور ان کا دل مچلتا ہے تو اپنے ہی شہریوں کو ہلاک کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے، کوئی شرم نہیں آتی، کوئی غیرت نہیں آتی ان کو۔ تو اب یہ آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں سوائے چند کے، ان سب میں فوجی جو ہیں وہ مقدس گائیں کہلاتی ہیں، یعنی ایسے لوگ کہ جن کی تو آپ پوجا کر سکتے ہیں، بس ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ سارے دنیا کے اکثر ممالک میں یہی حال ہے، نہیں فوجی کے خلاف کچھ نہیں بولنا بھائی، وہ ہمارے ملک کے محافظ ہیں ہمارے۔ اگر اپنے ہی ملک کے شہریوں کو کوئی فوجی قتل کرے تو اسے مقدس گائے تو نہیں کہا جا سکتا، یا اس کے خلاف بولنا منع نہیں ہونا چاہیے، لیکن اکثر ممالک میں یہی ہے۔ تو یہ مقدس گائیں جو ہیں یہ کچھ بھی کرتی رہیں، عام شہری بیچارے خاموش تماشائی بن کر اور دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں اور بول بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کے خلاف بولنا بغاوت کے زمرے میں بعض اوقات آ جاتا ہے۔ اس لیے عوام جو ہیں اپنے ہی فوجیوں کے مظالم پر یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ مجبور ہیں اف اللہ، ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی کہوں گا میں، اگلی نشست میں انشاءاللہ کسی اور موضوع پر گفتگو ہوگی۔ آپ میرے پروگرام کو اگر پسند کرتے ہوں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، باقی بشرط زندگی باقی۔